الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. محترم سامعین حضرات، بیان کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریے. پڑھیے با آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، شاعر فرماتے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک
سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ محترم احبہ و سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے محبوب، لوگ آپ سے پوچھیں گے شراب اور جوے کے بارے میں، آپ فرما دو ان لوگوں سے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے اور ان کا گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، امت مسلمہ میں یہ بہت ساری برائیاں نے جڑ پکڑ لی ہے اور دنیا کی بہت ساری مختلف طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہے کہ پہلے مسلمانوں کو بے عمل بنایا جائے اور پھر اس کے بعد انہیں بے ایمان بنایا جائے۔ تو پھر اس کے جب مسلمان بے عمل ہو جائے تو پھر اس کے بے ایمان ہونے کے اندر دیر نہیں لگتی، بڑی آسانی کے ساتھ وہ بے ایمانی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ تو بہت سارے خرافات اور بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلائی گئی، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر۔ مسلمان اس کا شکار ہو گیا ہے، جیسے کہ بے حیائی اور بد اخلاقی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بے حیائی کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، اور جس طریقے سے بے حیائی پھیلائی گئی اسی طریقے سے امت مسلمہ میں نشہ کی عادت کو پھیلائی گئی۔ اور آج دیکھا جائے کہ ہماری قوم کا یہ ایک چھوٹا سا طبقہ نشے کا عادی بنتا جا رہا ہے، شراب کا عادی بنتا جا رہا ہے۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ رب کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کے بارے میں، تو رب فرمایا کہ قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب اور جوے کے اندر چھوٹا گناہ نہیں، بلکہ آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور کچھ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا کہ کچھ لوگ اسے نفع کی چیز سمجھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے نفع ہو، لیکن نفع سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ گناہ ہے۔
اور یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر ہمیشہ فائدے کا تذکرہ ہوتا ہے، اور رب بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے اور اس کے حبیب کے امتی فائدے ہی کو اختیار کرے۔ سوال حضور سے پوچھا گیا، جواب خود رب کریم نے عطا فرمایا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھے کہ بہت ساری چیزیں جس طریقے سے کھانے کے اعتبار سے حرام قرار فرما دی گئی، ایسے ہی بہت ساری چیزیں پینے کے اعتبار سے بھی حرام فرمائی گئی۔ اور تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار فرما دیا تو ان چیزوں سے بچا رہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کے اندر بہت سارے ایسے صحابہ بھی تھے جن کی عقل بڑی پختہ تھی اور بڑی سوچ کے مالک تھے، اور پھر اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھ گئے کہ اس شراب اور جوے کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو روک دیا، ان چیزوں سے روک دیا اور اس سے بچنا شروع کر دیا۔ ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا، لیکن اس آیت کریمہ کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ آگے چل کر مولا اس کو حرام قرار فرما دے گا، اسی لیے اس سے پہلے ہی بچنا شروع کر دیا اور اس کو دور کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو ابھی بھی ان چیزوں سے نہیں رکے تھے، تو پھر دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھ گئے کہ نشہ اتنی خراب چیز ہے کہ میرا مولا نہیں چاہتا کہ نشے کی حالت کے اندر کوئی اس کے قریب جائے، نماز کے قریب جائے۔ اور صحابہ کو نماز ایسے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلا دی تھی کہ صحابہ کسی اعتبار سے نماز کے بغیر جی نہیں سکتے، بلکہ ان کا عالم یہ تھا کہ 5 وقتہ نماز تو اپنی جگہ ہے، پر وہ ہر نوافل کی کثرت کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ اور پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بہت بڑا طبقہ یہ سمجھ گیا کہ اب تو شراب یقیناً حرام ہونے والی ہے، اور ایسی چیز کو ہم استعمال کیوں کریں جس کی وجہ سے ہم نماز کے قریب بھی نہ جا سکے۔ تو انہوں نے اور کچھ لوگ تھے ان سب نے شراب پینا چھوڑ دیا، اور اللہ ہم تمام کو جو چیز حرام ہے اس کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔